ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اور حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا ومأوانا وحبيبنا حبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا نبينا رسولنا مطلوبنا مقصودنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا وسيدنا وسندنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم
قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أكرم الأولين والآخرين. جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا حریم ناز سے پردے اٹھانے کا خیال آیا حریم ناز سے پردے اٹھانے کا خیال آیا چراغ بزم امکان کو جلانے کا خیال آیا چراغ بزم امکان کو جلانے کا خیال آیا خدا کو نور قد جاءکم من اللہ نور خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا. خوبصورت سپیکر ماشاءاللہ اللہ کریم تواڈے کاروبار برکت دے. محمد کملی والے کو بنانے تو سامی خیال کرنا ہے محمد کملی والے کو بنانے خیال آیا محمد کملی والے کو بنانے کا خیال
محمد کملی والے کو بنانے کا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ محمد کملی والے کو بنانے دو موویاں پہیاں بندیاں نے بلند آواز دے نال تے جھنڈے بنا کے کہنا محمد کملی والے کو بنانے محمد مزہ گیا محمد کملی والے کو بنانے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو کہ غم خار آ گئے ہن خیرے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو کہ غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو کہ سردار آ گئے خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے تے ہر دل جو یار صدا نکلی کہ دلدار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا کہ سرکار آ گئے ہن خیرے محمد کملی والے کو بنانے ہن آپ پہ پڑھنا میں نہیں پڑھنا میں دور ہو کے پڑھاں گا محمد خیال آیا اول ما خلق اللہ نوری محمد کملی والے کو بنانے خیال آیا خوبصورت مجمع خوبصورت ماحول اچھے طریقے نال مہمان دا استقبال میں اپنے تمام برادران دا بزرگان دا تہ دل نال مشکور ہاں کہ جنہاں نے اس محبت نال نوازے مالک کائنات تہاڈی اس دین تے مبنی محبت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے برادر مکرم کسے تعارف دے محتاج نہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلام عالم با عمل پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان رضا صاحب دامت برکاتکم القدسیہ فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف برادر مکرم حافظ محمد اصغر صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ اور اج دی محفل نو سجان والے میرے بھائی جناب راجہ اصغر علی صاحب اچھا کیڑے نے ماشاءاللہ لو جی ساڑھے محترم المقام راجہ اصغر علی صاحب انہاں دا غالباً میرے نال ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو سکیا چونکہ میاں سرفراز صاحب ہی روح روان ہے چھنی چوریڑیاں دے اندر وہ بہت پیار کرنا والے جی نے
عرصہ 12 سال تو انہاں دی میری یاد اللہ ہے. اللہ کریم انہاں دی اس محبت نو قبول فرمائے. جتنے بھی کارکنان اس محفل پاک نو سجان دے اندر لنگر پکان دے اندر بھائی محمد ریاست سیال صاحب اللہ کریم انہاں دی محبت نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. لو جی قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 15 میں تلاوت کیتی ہے. اس پوری آیا کریمہ دا 2 لفظاں دے اندر اگر مفہوم بیان کریے تے اے بندا ہے کہ سونیا تیرے تو وڈا کائنات دے اندر عالم کوئی نہیں تے تیرے تو وڈی کائنات دے اندر ہور روشنی کوئی نہیں. آیت نمبر 15 دے اندر مشہور و معروف آیا کریمہ قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین. یہ 15 نمبر آیت اندر آیت دا ٹکڑا ہے حصہ ہے اور اس تو اگلی آیت جو کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام اس 16 نمبر آیت ہے. یہ دووے آیتاں رل کے نبی پاک دے علم نو بھی بیان کر دیاں نے نبی پاک دے نور نو بھی بیان کر دیاں نے. ویسے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. جب سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. یہ سادہ ترجمہ کریے تے شداں مداں تے زیراں زبراں سب شان نبی وچائیاں اساں عامہ لوکاں خبر نہ کاہی تے خاصاں رمضان پائیاں. قرآن دی ایک ایک آیت نبی پاک دی شان اور صفت بیان کر دی. اور میرا یہ جوش خطابت دا جملہ نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جدو پوچھیا گیا کہ نبی پاک دے اخلاق کی نے تے 2 روایتاں قبلہ عرفان صاحب موجود نے. پہلی روایت دے اندر سیدہ پاک نے سورۃ المومنین دیاں پہلیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں تے جدو سیدہ پاک دا خیال گیا نا کہ سورۃ المومنون دیاں 10 آیتاں نبی پاک دی ایک ایک ڈگری نو بیان کر دیاں نے نبی پاک دی ایک ایک صفت نو بیان کر دیاں نے. پھر فرمایا کہ متے کسے دے ذہن خیال آوے کہ صرف نبی پاک دی شان دیاں 10 آیتاں نے فرمایا او لوگو سن لو کانا خلقہ القرآن میرے نبی دا اخلاق رب دا سارا قرآن ہے. پنجابی چاہتے ہیں جی میں چھو نہ پریتا 10 آیتاں تے اگلی ڈگری سیدہ پاک نے. اچھا مزے دی گل ہے بیویاں تعریف نہیں کر دیاں ہمیشہ الا ماشاءاللہ بیویاں ہمیشہ گلے کر دیاں نے پاویں بندے دا پار جنہ مقام و مرتبہ ہوئے بیویاں ایڈی چھیتی ولی بھی نہیں مندیاں ایڈی چھیتی عالم بھی نہیں مندیاں ایڈی چھیتی ایس پی بھی نہیں مندیاں. ایس پی ہوئے دا تے لوکاں واسطے میرا تے خامن دے مینوں تے دینا ہی تے میں اگے ٹرنا ہے. اے بیویاں دا نظام ہے لیکن تیرے تے میرے نبی دی شان ہے کہ حضور دیاں جتنیاں شانہ عظمتاں رتبے کمال باہر والے جانتے نے اس تو زیادہ گھر والے نبی پاک دیاں شانہ نو جانتے بھی نے مندے بھی نے. اصل کمال ہے ہوندا کہ بندے دی تعریف کاری چوں ہوے. تو سیدہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دا قرآن اے اخلاق ہے سارا قرآن نبی پاک دا اخلاق ہے. تو میں عرض پہ کرنا کہ یہ 2 آیتاں تے اج دی رات بھی ساری گزر سکتی ہے تے میرے جیسا کم علم بندہ
انہاں دو آیتاں دے اوتے گفتگو الحمدللہ کر سکدا ہے تے کجا مہر علی ورگا ہوئے. پیر مہر علی نو کسے نے آکھیا حضور تسی بھی قرآن دی تفسیر لکھو. اسرار ودیا, قلم کاغذ دوات منگئی, ایک صفحہ لکھیا نا پیر مہر علی شاہ صاحب نے تے قلم رکھ دیتا. پوچھن والے نے پوچھیا حضور ارادہ ترک کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جدو میں قرآن دی تفسیر شروع کیتی ہے تے میرے قلم دے اتے الفاظ دی اتنی بارش ہوئی ہے, معانی دی اتنی بارش ہوئی ہے, میرے علی واسطے مشکل ہو گیا کیڑا لکھا تے کیڑا چھڈاں. اے مہر علی ہے, اے مہر علی ہے. مہر علی دا علم انہیں دسو علی دا علم کنا ہوئے گا؟ ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام, لیتے ہیں غوث و قطبو قلندر علی کا نام. ارے فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی چپ گئے, میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام. چھوٹا علی اتنی شان والا ہے تے وڈا علی کتنی شان والا ہوئے گا. جنہ قرآن نو سمجھیا, قرآن دیاں آیتاں نو او دے مفہوم نو سمجھیا تے انہاں کیا پورا قرآن ہی نبی پاک دا اخلاق ہے. حضرت زید شام بنی اسرائیل اہل کتاب یہودی عیسائی اپنی کتاباں دے وچوں آیتاں لکاندے ہوندے سن, مطلب دیاں بیان کر دینیاں تے جڑیاں ہوندیاں سن نا اپنے خلاف او اپنی عوام نو کوئی نہ دسنیاں. جدوں انہاں اسلام دے خلاف گلاں شروع کیتیاں نا اور او یہودیاں دیاں گلاں جڑیاں اسلام نو نقصان پہنچاندیاں سن, نبی پاک نے پھر انہاں گلاں دا رد کرنا شروع کر دیتا. حضور نے فرمایا اے تساں جھوٹ بولے ہے, تہاڈی تورات زبور انجیل تے میریاں انیاں شاناں دس دیے تے تسی اپنی عوام نو تورات و زبور انجیل دے احکام چھپا کے تے انہاں نو گمراہ کر دے ہو. اللہ کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب, او یہودیو او عیسائیو سن لو, قد جاءکم رسولنا, تواڈے کول میرا رسول آ گیا ہے. تواڈے کول میرا حضور دی آمد, حضور دے آن دی خوشی منا کے بیٹھے ہیں نا بھئی. حضور تشریف لے آئے نے تے جا دا مطلب کی ہوندا ہے آنا. جا دا مطلب کی ہے آنا. کئی بندے آندے نے ویکھو صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں دسو تے صحیح, تے میں کہا اللہ کریم میلاد مناندا پیا. یہودیو عیسائیو سن لو, اگے تساں بڑیاں گپاں ماریاں, لوگاں نو گمراہ کیتا, تساں لوگاں نو راہ راست تو بھٹکایا, تورات دیاں زبور دیاں انجیل دیاں ایتاں لکا کے حق نو چھپاندے رہے. تو انہوں نہیں پتا میرے محبوب دی ولادت ہو چکی ہے. جاءکم رسولنا, یہ نہیں آکھیا جاءکم رسولن بھئی کوئی عام رسول آیا نہیں, رسولنا ساڈا رسول آ گیا. ہن اللہ ایک واحد یکتا یگانہ احد صمد لم یلد ولم یولد, کوئی اودا ہمسر اور اودا برابر کوئی نہیں. تے اللہ فرماندا کیے اے نہیں آکھیا رسولی کہ مجھ اکیلے دا رسول آیا, فرمایا رسولنا. ایتھے بولنا ہے قرآن سمجھا رہے ہیں, سارے دا رسول آیا ہے. کیوں؟ ایک کسی خاص علاقے دا, قبیلے دا, قوم دا, بستی دا نبی اور رسول نہیں آیا. جمادات, حیوانات, نباتات, انسان, جن, بشر, ذرہ, آفتاب, قطرہ, سمندر, پوری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے. رسولنا ساڈا رسول آ گیا. اللہ کریم نے گویا اس محبت دے اندر نبی پاک دے منن والیاں نو بھی شامل کر دیتا کہ او خوش نصیب جنہ میرے محبوب نو مان لینا ہے.
انہاں دا بھی رسول آ گیا۔ اے اہل کتاب ہونے جدیاں کتیاں تو انہوں نہیں مارن دینیاں، کیونکہ جدوں بھی تساں جھوٹ بولنا ہے میرے رسول نے واضح کر دینا ہے۔ کیوں؟ یبین لکم، وہ واضح کرنا ہے، دسنا ہے، روزے روشن دی طرح عیاں کرنا ہے۔ کثیرم مما تخفون من الکتاب، میریاں پرانیاں کتاباں دے وچوں اللہ فرماندا ہے میری تورات وچوں، زبور وچوں، انجیل وچوں جیڑیاں ایتاں تسی لکان دا ٹھیکہ لیا ہے نا، میرا نبی انہاں ایتاں نو سمجھان آیا ہے، دسن آیا ہے۔ اے دا مطلب ہے اللہ دے نبی دا علم ہے کہ حضور کسے تو پڑھے نہیں، پر حضور جاندے نے تورات وچ کی ہے، زبور وچ کی ہے، انجیل ہے۔ سرکار کسے تو پڑھے تے کوئی نہیں، امی لقبی ہوں جو پڑھائے نہیں جاتے، جے تھوڑی جی چس کرنی ہوئے تے کروا لئیے، سور شور لا سکنا اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے میرے کریم نبی دی شانے میں کملی والے دا مقامے میں یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ میرا کریم نبی میرا رسول اے جڑیاں تسی غلط بیانیاں کر دے ہو، تورات زبور انجیل دیاں آیاتاں لکا لکا کے لوگاں نو گمراہ کر دے ہو، میں ایسا رسول بھیجیا ہے او جڑا اولین دی بھی خبر رکھدا ہے تے جڑا آخرین دی بھی خبر رکھدا ہے۔ حالانکہ حضور کسے تو پڑھے، نبی پاک نے پڑھے تے اپنے رب تو پڑھے تے قرآن آندا ہے کہ میرا حبیب جاندا ہے کہ تسی کی لکاندے ہو تے کی نہیں لکاندے۔ میرا حبیب او گلاں جڑیاں اسلام دے خلاف نے او ہلے دسدا ہے، تہاڈی یہاں او کرتوتاں او سیاہ کارنامے انہاں کئی گلاں تو میرا نبی ہلے صرف نظر کر دیندا ہے۔ صرف نظر دا مطلب ہوندہ ہے میرے حبیب نو پتہ ہے کہ تواڈیاں فضول گلاں دا میں جواب دینا واسطے نہیں آیا۔ ہاں اے یہودیو نصرانیو، تواڈیاں او گلاں جڑیاں کلام الہی نال ٹکران، تورات زبور نال ٹکران، اسلام دا نقصان کرن، میں انہاں دا جواب دیاں گا، کیوں میں فضول گلاں دا جواب دین نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی خاص خاص گلاں دا جواب دیندا ہے جڑیاں تواڈیاں فضول نے نا، جنہاں دے وچ تساں کتیاں ماریاں نے، تواڈے سیاہ کارنامے نے، انہاں دے اوتے میرے نبی نے ہلے پردے پا کے رکھے نے، انہاں اوتے میرے محبوب نے ہلے پردے پا کے رکھے نے۔ اگر او گلاں تواڈیاں واضح میرا نبی کر دے تے تسی زمانے دے اندر جین جوگے نہ رہو۔ انہاں چو ایک گل دساں بے جڑیاں نبی پاک نے لے نہیں دسیاں تے جڑیاں انہاں دیاں کرتوتاں سن جو کہ نص وچ نہیں آئیاں، لیکن تفسیر تو پتہ چلدا ہے کہ ایسے انہاں دے سیاہ کارنامے کہ جدوں امیر بندہ جرم کر لیندا سی تے تورات اور زبور اور انجیل دی آیت نو بدل کے پیش کرنا اور امیر بندے نو مالدار بندے نو چھڑ دینا، سزا نہ دینی، تے جدو غریب بندے کوئی کم کرنا، زنا کر لینا، شراب پی لینی، چوری بدکاری کوئی ایسا کم کر لینا تے غریباں نو نہ سزا دلوانی۔ یہودی علماء نے پتہ چلا جیڑا قرآن دیاں یا اللہ دی کتاب دیاں ایتاں چھپاندا ہے نا، او طرز عمل یہودیاں والا اختیار کردا ہے تے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے واسطے حق بیانی کردا ہے، اللہ کریم انہوں دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا یا آخرت اندر بھی عزت عطا کرے گا۔ ہلے میرا نبی کئی گلاں تواڈیاں دسدا ہی نہیں، وہ اگر دسے تے تسی منہ چھپا چھپا کے ٹرو۔ او دی وجہ یا اللہ تیرے محبوب نے شان ملی کیویں، اینا علم ملیا کیویں؟ فرمایا شان دی گل کردے ہو
مقام دی گل کردے ہو، او میں تانوں دساں قد جاءکم من اللہ نور، میں اپنے محبوب نو نور بنا کے بھیجیا ہے۔ اس واسطے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ میرا نبی، بولو نا، پتہ نہیں آج ساری باس نور تے ہوئے، لیکن میں بہت طریقے نہ لگے جا رہے ہیں سمجھا کے گل۔ میرا نبی نور بن کے آیا ہے تے نال ایک ایسا کلام لے کے آیا ہے جس کلام دا نام ہے کتاب مبین۔ کتاب مبین، روشن کتاب۔ وہ آئی کتھے؟ نبی پاک دے سینہ بے کینہ دے۔ وہ کتاب پڑھائی کنے؟ الرحمن علم القرآن۔ پڑھان والا اللہ، پڑھن والا او دا حبیب ہے۔ جیڑی چیز پڑھی جا رہی ہے وہ ایک قرآن تے قرآن دی شان کیے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک اور تر چیز دا بیان رب دے قرآن وچ۔ ہن دنیا تے دو ہی مزاج نے، یا کوئی چیز خشک ہے تے یا تر ہے۔ قرآن آندا ہے ہر خشک اور تر دا بیان قرآن وچ، تے قرآن کتھے وے؟ سینہ مصطفیٰ تے۔ پتہ چلیا قرآن بھی نور، جبریل لیاؤن والا بھی نور، اور اللہ نور السماوات والارض۔ اچھا اللہ بھی نور ہے، جبریل لیاؤن والا بھی نور ہے، اور سارے وابی دیوبندی قرآن نو بھی نور مندے نے، ایک ذات مصطفیٰ رہ گئی۔ او چلیا میرے کریم رب نے نور علی نور نبی دا سینہ بنایا ہے، اور صرف سینہ نور نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شمع تن، شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ پتہ نہیں اللہ حضرت نے کس سمجھنا ہے تو کس نہیں سمجھنا ہے۔ جی میں تھوڑی جی محبت نال پیش کرا تو میرے نال مل کے پڑھیا جے۔ اعلی حضرت نے میرے کریم نبی دی شان اور عظمت نو کیویں بیان کیتا؟ فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا۔ اچھا دیوا بلدہ ویکھے کسے پرانے دور دا؟ لالٹین، بزرگاں تو علاوہ نوجوان لالٹین، جدو بتی بلدی ہے نا تے خود بھی روشن ہوندی ہے، تے وہ دی روشنی دے نال چمنی بھی روشن ہوندی ہے، تے چمنی دی روشنی دے نال کمرہ بھی روشن ہو جاندا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے یا رسول اللہ تہاڈا دل کی یہ شمع ہے، او جڑی وچ لالٹین ہوندی ہے دیوے دی، شمع دل مشکات تن۔ سونیا تہاڈا جسم پاک جڑا ہے نا، اے مشکات تاک، او تاک جن دے وچ دیوا رکھی دا ہے۔ سونیا تہاڈا دل شمع ہے، دیوا ہے، اور تہاڈا پورا جسم پاک جڑا ہے نا، اے او آڑا ہے، پنجابی چاڑا آندے ہیں، او مشکات ہے، تے سینہ زجاجہ نور کا۔ یا رسول اللہ تہاڈا سینہ او لالٹین دی بتی ہے، او لالٹین دا شیشہ ہے، جتھوں نور جھلک جھلک کے پوری کائنات نو روشن پہ کردا ہے۔ ہن جے گل دی سمجھ آئیے تے آکھو سبحان اللہ۔
آلہ حضرت فرماندے نے شمع دل مشکات تن سینہ سجاجا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجاجا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اللہ آلہ حضرت بھی کمال دے بندے نے صورت تیری صورت کے لیے اس سواد والی صورت ہے بے تیری شکل صورت تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ سورت نور پڑھو نا سورت نور جن امی عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی بیان ہوئی ہے آلہ حضرت فرماندے نے یا رسول اللہ سونیا تہاڈی صورت ایڈی سونی ہے کہ سورہ نور آئی تہاڈی صورت واسطے سورہ نور آئی تہاڈی صورت یہ مل کے کہہ سکتے ہوتے ہیں یہ کہہ سکنے ہیں تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور صحابہ جہاد تو واپس لگے ہوندے نے ادھی رات دا ویلا ہو گیا صحابہ کو بتی کوئی نہیں او دیوا کوئی نہیں عرض کیتی سونیا گھر بڑی دور پتھریلا علاقہ ہے یا رسول اللہ میرے واسطے لالٹین دا انتظام ہو جائے میرے واسطے بتی دا انتظام ہو جائے صحابہ دا یقیدہ ویکھیا جے حالانکہ نبی پاک کو دیوا بھی کوئی نہیں نبی پاک کو بتی بھی کوئی نہیں لیکن صحابہ نو اینا گل پتا ہے اینی گل دا یقین کہ کائنات دی جو بھی چیز نبی تو منگی جاوے گی اللہ عطا کرن والا ہے نبی بندن والا ہے مطالبہ رکھ دیتا سونے بتی دیوا لالٹین میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی اے میرے غلام جا کھجور دی ایک ٹہنی لے آئے میرے کریم نبی نے اتے دستے مبارک پھیرے آئے او کھجور دی ٹہنی نور نلا نور ہو گئی صحابی نے انہوں پتی بنا لیا انہوں لالٹین بنا لیا انہوں ٹارچ بنا لیا ایک صحابی اور بھی نال ٹر پہ حضور ضیاء الامت نے اپنے خطبات دے اندر لکھیا ہے سراج منیر دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے او صحابی نال ٹر پہ کہ میں بھی نال فائدہ اٹھاندا جاواں گا جدو چوک دے اندر اینے ایک صحابی دا گھر ایک پاسے وے تے دوجے دا گھر ایک پاسے وے اور مشکل پیش آ گئی کریے تے کی کریے او صحابی کہنے لگا او تم ایک ٹہنی لے آ او نبی پاک والی ٹہنی دے نال ٹہنی لانے آ او بھی نور نالا نور ہو جائے گی شاہ صاحب نے لکھیا خطبات ضیاء الامت دے اندر سراج منیر دی تفسیر دے اندر کہ میرا نبی وہ چراغ ہے جڑا صرف اپنے آپ روشن نہیں کائنات نو بھی روشن کرتا ہے اس صحابی نے اس ٹہنی دے نال اپنی ٹہنی لئی تے انہوں بھی اللہ نے محبوب دا نور عطا کر دیتا
گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہر شام و سحر نور، لب نور دہن نور سکن نور بدن نور بیان نور، امام کی چمک نور کیسو کی ضیا نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کئی بیلی اتھے قرآن چوی ڈنڈی مار دینے، وہ آدھے نے نوروں و کتاب مبین دا مطلب ہی قرآن ہے، نور دا مطلب بھی قرآن ہے اور کتاب مبین دا مطلب بھی قرآن ہے، جبکہ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نور تو مراد نبی کریم دی ذات ہے، کتاب مبین تو مراد رب دا کلام ہے۔ تسی آکھو گے کوئی دلیل کہ ایتھے نور نبی پاک نو آکھیا گیا ہوئے؟ پہلے ایک نقلی دلیل حضرت چوتھی صدی ہجری دے مفسر، سب تو بہت بڑے مفسر حضرت علامہ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیہ کریمہ دے تحت لکھا ہے یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ عرفان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں گفتگو کس نہج تے لے جانا چاہنا، پیار نال سارے آکھو سبحان اللہ۔ اتنے بڑے مفسر کہ جنہ دی تفسیر دے حوالے دے کے تفسیرہ مکمل ہوئیاں، وہ لکھ دینے یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور تو مراد نوروں و کتاب مبین تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ اگے صرف اینا بیان نہیں کیتا، فرمایا اللذی اے نور اوے انار اللہ بہ الحقا، نبی پاک دا نور او نور ہے جس دی وجہ تو اللہ نے حق نو واضح کیتا ہے۔ تے حق کون ہے؟ کائنات سب تو بڑا حق کون ہے بے؟ اللہ۔ بولو کائنات سب تو بڑا حق کون ہے؟ اللہ ہے۔ گویا امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور تو مراد نبی پاک دی ذات ہے، اور یہ نور کی کرتا ہے؟ اللذی انار اللہ بہ الحق، اس نور دی وجہ تو سانو حق دا پتہ لگ گئے۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرفا، میں چھپیا ہوا خزانہ سی، کون میری سجدہ کردہ، میری عبادت کردہ، مینو پہچاندہ، مینو سیاندہ، میں کی کیتا فاحببت ان اعرفا، میں پسند کیتا کہ جانیا جاواں پہچانیا جاواں، فخلقت نور محمد، اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا، میں اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا، اور اس نور دی وجہ تو سانو حق دے جلوے نظر ہے۔ اساں اللہ نو ایک منیا ہے تے کدی وجہ تو منیا؟ نبی پاک دی وجہ تو۔ بولو اللہ نو ایک منیا ہے تے کدی وجہ تو منیا ہے؟ حضور دی وجہ تو۔ اگلا جملہ فرمایا انار اللہ بہ الحق واظہر بہ الاسلام، اے او نور ہے جن نے پوری کائنات میں اسلام دے نال واقف بنا چھڑیا۔ اور تیسرا قول فرمایا میرے نبی دا نور او نور ہے ومحق بہ الشرک، کہ حضور دنیا تے تشریف لے آئے نے تے شرک دے بوٹے پٹے گئے نے۔ عجیب امتی نے، عجیب امتی، میلاد رسول تے اعتراض، جبکہ اللہ کی فرماندہ ہے پیا کہ حضور این تے شرک ختم ہویا ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ حضور جال امت نے بھی لکھا ہے زیان نبی دے اندر، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے لکھا ہے جب حضور دی جلوہ گری ہوئی نا تے بیت اللہ دے اندر جڑے بت سجائے گئے کافراں رکھے، وہ سارے مودڑے منہ ڈگ پے تے انہاں دے وچوں آواز آئی ولد محمد الرسول اللہ، اللہ دے رسول محمد تشریف لے آئے
تے کی کرن آئے نے کعبے نو پاک کرن آئے نے بتاں نو ہلاک کرن آئے نے یہ بت نبی کریم دا میلاد پڑھ دینے پہ تے کعبے وال جڑیاں پیشانیاں جھک دیاں نے اس کعبے دا منظر کی ہے او کعبہ جھک دے پیا تے مکان آمنہ دی طرف جھکیا ہے تے اعلیٰ حضرت نے کرم اٹھایا جس کے سجدے کو مہرا بیکار جھکی جس کے سجدے کو مہرا بے کعبہ جھکی ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ان بھموں کی لطافت پہ سارے مل کے پڑھو گے ان بھموں کی لطافت پہ او میرا نبی اول جیڑا تخلیق دے اندر بھی اول شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نبی کریم دا 8 مرتبہ اول ہونا بیان کیتا ہے. اچھا جیڑا نبی پاک دی اولیت سننا چاہتا ہے وہ جاگ کے بوے گا اچھی آکھے گا سبحان اللہ. علی تک الحمدللہ میں قرآن پاک تو بار نہیں اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ گزرے نے 400 سال پہلے 435-40 سال ہو گئے آپ دے وصال میں جنہ کولوں دیوبندیاں وابیاں تے اہل حدیثاں حدیث دا علم حاصل کیتا ہے یعنی کہ تمام مکاتب فکر دی حدیث دی جڑی سند ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تے جا کے ختم ہوندی ہے. اتنا بڑا عالم مدارج النبوہ دے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک 8 مرتبہ 8 لحاظ دے نال حضور اول نے 4 حضور دی اولیت ازل دے لحاظ نال نے تے 4 حضور دی اولیت ابد دے لحاظ نال نے. جے علم سنن بیٹھے ہو تو اچھی آنکھو سبحان اللہ. فرمایا نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میرا نور بنایا ہے. سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو تخلیق فرمایا. ایک دن جبریل امین آ گئے تے نبی پاک نے پوچھ لیا جبریل کم امرت من السنین تیری عمر کنی ہے تے جبریل امین آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عالم عمر دا تے اندازہ کوئی نہیں غیر ان فی الحجاب الرابع نجمن اینی گل دا پتہ ہے کہ چوتھے نوری حجاب دے اندر ایک ستارہ یطلع او طلوع ہوندا سی تے کدوں ہوندا سی 70,000 سال بعد. بولو نا 70,000 سال بعد وہ ستارہ طلوع ہوندا سی. یا رسول اللہ میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ ویکھیا. کیلکولیٹر تے ختم ہو جاندے نے میں مینولی حساب کر کے ویکھے 5 ارب تے 4 کروڑ سال بندے نے. جزاک اللہ 5 ارب تے 4 کروڑ سال بندے نے. اے جبریل دی عمر ہے کہ جبریل آندے نے یا رسول اللہ میں ستارہ ویکھے ہے تے اے ستارہ انی مرتبہ میں ویکھے ہے یہ کوئی نہیں پتا کہ کدوں دا نکلدا ہے پیا. یہ نہیں پتا کہ کدوں دا طلوع ہوندا پیا. بس جدوں دا میں بنیا ادوں لے کے ہن تک 5 ارب تے 4 کروڑ سال ہو گئے نے مینوں تکدیاں. یہ جبریل نے اپنی عمر دا تخمینہ کڈیا اندازہ لایا. نبی پاک مسکرا پے سرکار نے فرمایا عزتی ربی مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے اے جبریل انا ذالک الکوكب او ستارہ میں محمد ہاں.
خلق اللہ نوری، سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو تخلیق کیتا۔ میں مختصر کرانگا، نبی پاک نے فرمایا ایسی تخلیق دے لحاظ نال میری اولیت، ہن نبوت دے لحاظ نال نبی پاک دی اولیت ہے، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، حضرت آدم علیہ پانی تے مٹی تے گارے دے درمیان نے مینوں اللہ نے کائنات دے ہر نبی تو پہلے نبوت عطا کر دیتی۔ دو اولیتاں، تریجی اولیت اللہ نے جدو پوچھا نا الستُ بربکم، ساریاں روحاں نو اکٹھیاں کر کے کیا میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں، ساریاں روحاں چپ نے، کون جواب دیندا، کون بولدا رب دے جلال دے اگے، سب تو پہلے بولے تے تیرے تے میرے نبی بولے، بولو نا سبحان اللہ۔ قالوا بلا شہیدنا، اقرار الست کرنے والا بھی تیرا تے میرا نبی ہے۔ میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار دی بارگاہ چ حاضری دینی ہے تے تسی ایتھے ٹھلے پے گئے ہو۔ اقرار الست کرنے والا وہ بھی حضور دی ذات ہے، اور نبی پاک اے ازل دے لحاظ نال نبی پاک دی اولیت ازل دے لحاظ نال، جدو کائنات کوئی نہیں تیرے تے میرے نبی دی ذات موجود ہے۔ اور حضور دی چوتھی اولیت کی ہے، پہلی ہوئی تخلیق دے لحاظ نال، دوسری ہوئی نبوت دے لحاظ نال، تیسری ہوئی اقرار الست دے لحاظ نال، تے چوتھی میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب تو پہلا مسلمان ہاں۔ اے نبی پاک دی اولیت ازل دے لحاظ نال، او ایک نبی پاک دی اولیت ابد دے لحاظ نال، جدو کائنات کوئی نہیں سی اودوں بھی حضور اول، تے جدو کائنات نہ ہوئے گی اودوں بھی حضور دی اولیت، فرمایا سب تو پہلے میری قبر کھلے گی۔ جے موضوع جاندار ہے تے سبحان اللہ کہہ دے، تے جے میں کس سے کہانیاں پہ سنانا تے پھر چپ کر کے بیٹھے رہو۔ نبی پاک میرے آقا نے فرمایا انا اول من تنشق القبر ثم ابو بکر ثم عمر، میں او پہلا ہاں جدے اتے قبر یعنی مٹی زمین شک ہوئے گی، پھر میرے یار ابو بکر واسطے قبر کھلے گی، پھر عمر فاروق واسطے کھلے گی۔ اے ابدی اولیت ہے۔ دوجی میرے کملی والے آقا نے فرمایا سب تو پہلے اللہ کریم دی بارگاہ چ سجدہ میں کراں گا حشر دے میدان ہے۔ مسلم شریف دی روایت ہے جدو حضور سجدہ کرن گے نا، سجدہ فرمان گے تے اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے ذرا سر انور اٹھا، اپنا رخ زیبا بکھا، الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ، جانن والیاں جان لیا، پا نہ پلےکھے آنا بشری دے، تینو عاشقاں نے پہچان لیا۔ سب تو پہلے سجدہ، محبوب اپنا سر انور اٹھا، رخ زیبا بکھا، سل توتا، سونیا منگ کی منگنے تینو دیتا جائے گا، قل تسمع، محبوب بولی بول، تیرا کلام سنیا جائے گا، وشفا تشفا، سونیا اپنے غلامہ دی سفارش کرنا تیرا کم میں، جنت عطا کرنا میرا کم۔ سب تو پہلے سجدہ میں کرانگا، اے اولیت ثانی حضور دی ابدیت دے لحاظ نال۔ اگے آؤ، پھر میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلے اللہ کریم مینوں شفاعت دی اجازت دے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تے شفاعت دا مطلب کی ہوندا ہے؟ سفارش، گناہگار امتیاں دی سفارش حضور فرمان گے۔ جڑے حضور دا میلاد مناندے ہو خوش نصیب ہو، پاویں عمل ساڑھے کچے پکے نے، پہلے نماز پڑھو، پکے ہو جو نماز واسطے، عمل دا جذبہ پیدا کرو۔ میلاد دا حضور دی سیرت دا پیغام ہے یہ، لیکن اگر عمل کچا پکا رہ بھی گیا، عقیدہ ستھرا ہو گیا، نبی پاک دی محبت والا ہو گیا، تے کملی والے مصطفیٰ خود ہی اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کر لین گے۔ چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا میں ہی سب تو پہلا انسان ہوں گا کہ جدے واسطے اللہ جنت دی سیل نو تروڑے گا۔ جنت پیک ہوئے گی، پیک، کوئی بندہ جنت چ نہیں سی گیا ہوئے گا، تے حضور فرماندے نے سب تو پہلے تہاڈا نبی جنت جائے گا۔ چار اولیتاں ابدیت دے لحاظ نال، چار اولیتاں ازلیت دے لحاظ نال، پتہ چلیا خالق تو بعد
خالق تو بعد اگر کوئی اول ہے تیرا نبی ہے، اگر کوئی آخر ہے تیرا نبی ہے، اگر کوئی ظاہر ہے تیرا نبی ہے، اگر کوئی باطن ہے تیرا نبی ہے۔ تے میں یہ نہیں گل کراں گا بابے سائم چشتی دی بولی بول کے آکھاں گا بابا سائم کی لکھدا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندینا یوسف نو خود آپ بک جاندی اکھیاں دیو سکلاں دی ٹھنڈ سینج پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا لم یلتقی ابوایا قط میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے والدین جتنے بھی گزرے نے نا جتنے بھی میرے والدین گزرے نے دادے دادیاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت سیدنا عبداللہ تک حضرت اماں حوا تو لے کے سیدہ آمنہ تک حضور فرماندے نے لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفا مہذبا کملی والے آقا نے فرمایا میں آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عبداللہ تک جتھے بھی میرا نور رکدا آیا میرے دادے بھی گناہاں تو پاک گزرے نے دادیاں بھی گناہاں تو پاک گزریاں بنیے کمی حضور دے وہ بڑی محنت نال میں شجرہ یاد کیتا نبی پاک دا آتے تسی ضائع نہ کریا جے میں نبی پاک دا کمی بننا ہے تے جڑا میرے نال حضور دا کمی بن کے حضور دی پیڑھی پڑے گا حضور دے کمیاں چودہ بھی نام آ جائے گا تے تساں نال پڑھنی تے ہے کو نہ جتھے میں رک جاؤں اتھے بس تساں داد دے دینی ہے تیرے تے میرے لاجپال نبی نے فرمایا یا آدم تو لے کے عبداللہ تک جناب حوا سلام اللہ علیہ تو لے کے سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ تک جتھے بھی میرا نور رکدا آیا وہ میرے دادے تے دادیاں فسق و فجور تو پاک گزرے نے جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے یارد کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشلق کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفقشد کے بیٹے شالق کے بیٹے عبر کے بیٹے فالق کے بیٹے ارکب کے بیٹے ساروق کے بیٹے نخور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ
ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کزار، کزار کے بیٹے بنت، بنت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے لمیسا، لمیسا کے بیٹے یسو، یسو کے بیٹے یودد، یودد کے بیٹے یود، یود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ لم یلتقی ابوایا قط علی صلاح، میرے والدین کدی کسے برائی تے کٹھے نہیں ہوئے، اللہ نے انہوں پاک بھیجے ہے، جناب آدم تو لے کے جناب سیدنا عبداللہ تک، سیدہ حوا تو لے کے سیدہ آمنہ تک، کی شور ہے انہاں دا حصہ دے چھڑو، بڑی محنت نہ لگے باندھے نے۔ پتہ چلیا نور مصطفیٰ جدو حضرت شیس علیہ السلام نبی نے انہاں کو امانت مصطفیٰ آئی نا نور دی، تے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلا کے تے تلقین فرمائی کہ بیٹے تیرے کو ایک ایسی امانت ہے او دا خیال رکھی، حالانکہ اللہ دے نبی گناہ تو پاک ہوندے نے، شیس علیہ السلام 50 صحیفیاں والے نبی نے، تے نور مصطفیٰ دی حفاظت واسطے والد نبی بیٹے نبی نو وصیت فرما رہے ہیں۔ پتہ چلیا اے نور جتھے جتھے بھی رکدا آیا مشکلاں بھی آسان کردا آیا، اے مشکلاں بھی آسان کردا آیا۔ حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی تیرے تے میرے نبی دے نام دا صدقہ، اے نور دا صدقہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی، اے نور مصطفیٰ دے امین بنے تے لگی۔ حضرت یونس مچھی دے پیٹ دے اندر ذکر کر دے رہے، اے تیرے تے میرے نبی دے نور دی وجہ تو کر دے رہے۔ حضرت سلیمان نو شاہی ملی، حضرت داؤد نو بادشاہی ملی، حضرت ایوب نو صبر ملیا، حضرت یعقوب نو بینائی ملی، حضرت یوسف علیہ السلام نو جائیداداں تے مصر دی بادشاہی ملی، حضرت عیسیٰ آسماناں تے زندہ نے تے محمد دے نور دا صدقہ زندہ نے۔ تے اے نور جدو سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے کول آیا تے سیدہ پاک فرما دیا نے میں جیڑے پاس جانیاں مکے دے درخت شجر تے حجر مینو سلام کر دینے، السلام علیک یا ام رسول اللہ۔ اے نبی دی ماں تینو سلام ہووے، تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے، اللہ دے نبیاں نے مبارکہ دتیاں نے۔ اے جدو نور پاک حضرت جناب عبداللہ دی پیشانی دے اندر مکے دیاں 200 کواریاں بچیاں، 200 کواریاں لڑکیاں نے، وہ شادی نہیں کیتی جے عبداللہ نہیں اسی کواریاں مر جاواں گیاں، اگے شادی نہیں کراں گیاں۔ حضرت جناب عبداللہ نے اتنا نور پیشانی دے اندر جگمگ 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 کردا ہے تے جیڑی گلی چ گزر دے نے نا ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتاں نے ویکھیا قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کٹ لے، اپنے ہاتھ تھوڑا جا نا میرے زور لوا رہے، آواز کھولو باہر، میرا خیال خراب نہیں ہوندی، تھوڑی کھولو آواز، زور لگ رہے تھوڑا جا، پیار نال آکھو سارے سبحان اللہ۔ جدوں زلیخا نو تانا ملیا نا کہ توں غلام تے فرفتہ ہو گئی ہیں تے غلام دے اتے فدا ہو گئی ہیں، تے زلیخا کیا توں اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، چلیاں وہ تو انہوں کی پتہ ہے کہ یوسف کی شیو ہے، یوسف دا حسن و جمال کتنا ہے، انہاں کیا نہیں بڑے بڑے خوبصورت ویکھے نے، یوسف کو کیڑا حسن ہے۔ زلیخا نے ترلا ماریا، یوسف اونج تے کوئی گل نے مندا، ایک دفعہ انہاں بیبیاں دے اگوں گزر جا تے میرے ذمے جڑا انہاں دے تانے نے نا تے مینے
اے تو چھڑ مہربانی ہے تیری اللہ دی مشیت اے سی اللہ نے اپنے نبی دے حسن و جمال نو ظاہر کرنا سی عورتاں بیٹھ گئیاں دعوت تیار ہے قرآن پاک نے دسیا انہاں دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دیتی گئی جدو چھری پکڑائی گئی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتاں نو نہیں ویکھیا یہ اللہ دے نبی دی شان ہے عورتاں نے ویکھیا یوسف دے چہرے تے نظر پئی تے قرآن آندا ہے فلما رائینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن جدوں انہاں بیبیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے انہاں دا حسن و جمال عورتاں تے غالب آ گیا چھا گیا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے تے آکھن لگیاں ما ھذا الا بشر ما ھذا بشر الا ملک کریم اے بشر نہیں اے تے کوئی مقرب فرشتہ ہے زلیخا تو سچی ہے اسی ایویں تینوں تانے مار دیاں ساں یار جے یوسف علیہ السلام دا حسن تک کے مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹے نے تے حضرت جناب عبداللہ کسے تو کاٹا سین نے حضرت عبداللہ کسے تو کاٹا سین نے انہاں دے اوتے عورتاں نے اپنی فدایانہ کاروائی پئی لیکن انجام رزلٹ نہ ملیا حضرت جناب عبداللہ دا جدو نکاح نبی پاک دی امی جان دے نال ہویا نا سیدہ آمینہ دے نال تے ایک دن حضرت عبداللہ گلی چو گزر رہے سن ملک شام دی رہن والی ایک بنی اسرائیل دی عورت جیڑا علم نجوم جانتی سی انہوں پتا سی کہ نبوت بنو اسرائیل چو منتقل ہو کے بنو اسماعیل دے اندر آ گئی ہے تے عبداللہ نام دا شہزادہ ہے او نوجوان ہے عبد المطلب دا بیٹا ہے او دے نال اگر میرا نکاح ہو جائے تے او نور نبوت دی امین میں بن جانگی جناب عبداللہ نو دعوت دین دی اپنے مکان تے نبی کریم دے دادا جان نبی کریم دے والد گرامی نے اس عورت نو جڑا جواب دیتا او جواب وے اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ یحمل کریم اردہ ودینہ حرام دی دعوت دین والی ہے جتھے تک حرام دا تعلق ہے حرام کرن تو پہلے انشاءاللہ میں موت آ جائے کیونکہ جڑا کریم ہوندا ہے او جڑا سخی ہوندا ہے جڑا شریف خاندان دے نال تعلق رکھدا ہے او اپنی عزت بھی بچا کے رکھدا ہے تے اپنا دین بھی بچا کے رکھدا ہے اس عورت نو کی پتا سی انہوں اے سی کہ جویں عرب دا سارا معاشرہ اوپن معاشرہ ہے برائی عام سی روک ٹوک کوئی نہیں سی شریعت کوئی نہیں سی انہوں کی پتا سی کہ میں کیڑی گڈی نو ہاتھ دے بیٹھی انہوں نہیں سی پتا کہ اے حضرت عبداللہ نے نبی پاک دے والد بنن والے نے انہاں دے خاندان چنج دیاں گلاں کوئی نہیں یحمل کریم عردہ و دینہ شریف آدمی اپنی عزت بھی بچاندہ ہے اپنا دین بھی بچاندہ ہے جناب عبداللہ دا نکاح مبارکہ عقد مبارک سیدہ آمینہ پاک نال ہویا نا میں میلاد پڑھ کے ان ختم کرنا تے نور مصطفیٰ منتقل ہو کے صلب عبداللہ دے وچوں رحم آمینہ دے اندر منتقل ہو گیا قرار پذیر ہویا تے جناب حضرت سیدنا عبداللہ اس سے گلی جو کچھ دن بعد گزرے نا تے او عورت کی کہن لگی اس عورت نے حضرت عبداللہ والے ویکھیا بھی نہیں حضرت عبداللہ خود پلٹ کے گئے اور پوچھا چند دن پہلے اپنی عزت دات واسطے تیار سیں 100 اٹھ دین واسطے تیار سیں آندھی ہوندی سیں یا فتح حل لکا انتا کا علی الان او تی کا میں اتم من الابل اے نوجوان اگر میرے نال ایک گھنٹہ گزاریں تو میں تینوں 100 اونٹ دیوانگی چند دن پہلے مال بھی دین دی سیں حسن و جمال بھی دین دی سیں ہون ویندی بھی نہیں تو اس عورت نے جڑا جواب دیتا انہوں میں شیر دے رنگے پیش کرنا جے تو سی سبحان اللہ کو
عورت بول کے آندھی ہے وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ اچھا پشت والے بھی کلام آ گیا جی۔ اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم کہ قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت عظمیٰ آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے نعمت عظمیٰ آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے مینوں اللہ دے نبیاں نے پہلے 10 دن اللہ دے نبیاں نے مبارکاں دتیاں، جناب آدم نے جناب ابراہیم نے مبارکاں دتیاں کہ بیٹی آمنہ تینوں مبارک ہوئے امام الانبیاء دے نور دی امینہ تو، محبوب کائنات دا نور اپنے بطن اطہر دے اندر سمیٹ کے بیٹھی ہیں۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے مینوں اللہ دے نبیاں نے مبارکہ دتیاں تے جدوں 11ویں دا دن گزر گیا، 12ویں دی رات ایک دفعہ مل کے کہنا سبحان اللہ، میں میلاد نامہ بیان کرنا وا 12ویں دی رات اے نور دی برسات فرشتیاں دی بارات آن والی تیرے تے میرے نبی دی ذات جیڑا بھیجن والا ہے او خالق کائنات، جیڑا آن والا ہے او مالک کائنات، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، فرشتیاں دی بارات سیدہ پاک دا شان مبارک نور نلا نور، سیدہ پاک فرماندیاں نے جد میرے بیٹے محمد دی جلوہ گری ہوئی ظہور قدسی ہویا، زمین دے سب تو پہلے میرے بیٹے محمد نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا ہے۔ ایک روایت اندر ہوندہ نبی پاک گوڑیاں پار کھلو گئے
اور انج کر کے حضور نے اپنی امت واسطے رب دی بارگاہ چ التجا کیتی. توجہ کریا جے, منگیا کی یا اللہ ربی حبلی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے, میری امت مینو ہبہ کر دے, تحفے دے دے. کی مطلب؟ مینو میری امت تے اختیار دے دے, میں جویں چاہواں انہاں نو جنت تے چلے جاواں. حضور دی جلوہ گریے ولادت باسعادت دے ایک جملہ ہے ادھر شروع ہونا ہے ادھر واپس آواں گا. پورا میلاد اس دے اندر ہے اور ہر اعتراض دا جواب اس دے اندر ہے. جڑے اندر میلاد کتھے لکھے ہے؟ تیرے تے میرے نبی دی ولادت ہوئی, کملی والے نے گل کیتی امت دی, گل کیتی بولو نا, گل کیتی نبی پاک دی ولادت, گل کیتی امت دی, تے کی کیتی بخشش دی گل کیتی. پتہ چلیا حضور اپنی امت نال اتنا پیار کرتے نے کہ حضور دی جلوہ گری ہوندیاں نال ہی کملی والے نے اللہ دی بارگاہ وچ امت دا سوال رکھ دیتا. ولادت, بخشش, امت, امت دا ان کی مقصد ہے. امت کی کرے؟ نبی دی ولادت, امت دی یاد, بخشش دا سوال. پتہ چلیا نبی پاک دا امتی اوہی ہے جیڑا نبی پاک دی ولادت دے لمحے نو یاد کرے. جیڑا نبی دی ولادت دے لمحے نو یاد کرے امتی وہی بنے گا. تے جیڑا آکھے ولادت دے لمحے نو یاد نہ کرو, کس منایا ہے, کتھے لکھے ہے, او پھر نبی پاک دی شفاعت دا بھی حقدار نہیں. مولانا جمیل رضوی نے بڑی سونی گل کیتی تے لکھیا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, اور حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سونیا تو امت نو یاد کیتا ہے جیڑا تیرے تے درود پڑے گا, تیرے میلاد دی گھڑی نو یاد کرے گا, او یاد کرنا او دا کم ہوے گا, او دی بخشش دا پروانہ دینا میرا کم ہوے. ابو لہب نبی پاک دی ولادت اتے رسول سمجھ کے اپنی لونڈی نو آزاد نہیں پیا کردا, بھتیجا سمجھ کے آزاد کردا ہے. تے اللہ ہر سوموار نو او دی انگلی دے وچوں پانی, شیریں پانی دا چشمہ جاری کردا ہے سونا. تے ابو لہب آندا ہے میں او انگلی منہ چ پانا مینوں تسکین ہو جاندی ہے, میری او دیہڑی سوکھی لگ جاندی ہے, عذاب اندر تخفیف ہو جاندی ہے, عذاب کٹ جاندا ہے. عذاب کٹن دا مطلب یہ نہیں کہ عذاب مک جاندا ہے, کٹ جاندا ہے. جے ابو لہب نبی پاک دی نہیں بھتیجے دی خوشی اور ہو کے کافر منائے تے اللہ او دا اجر ضائع نہیں کردا. تے اے میرے حبیب دے امتی حضور دے غلام, تو تے صبح و شام نبی پاک تے درود و سلام دیاں ڈالیاں پیش کرنے والا, تیرا اجر اللہ کی میں ضائع کرے گا. حضرت زیت شام میلاد دے لمحات میرے کریم نبی دی جلوہ گری. 14 کنگرے کسرا دے بادشاہ, کسرا بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے ڈگ پے, آتش کدائے ایران بج گیا. بڑے بڑے جناب والا پادری اور بڑے بڑے اونا دے علماء نو جدو پتہ چلیا نا کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکے ہیں, جس ستارے نے محمد عربی دی خبر دینی ہے, اونا دے حوصلے پست ہو گئے. اونا کیا ہے اسی برباد ہو گئے, اسی لٹے گئے, اسی مارے گئے. ساڈا 1000 سال دا پروگرام محمد عربی دی ولادت نے نیست و نابود کر دیتا ہے. پتہ چلیا محمد کریم دی ولادت دے نال شرک جڑاں تو وڈیا جاندا ہے اور اسلام دا جھنڈا پھریرے کھان لگ پیندا ہے.
نبی پاک مکے تو مدینے آن آخری گل مکہ پاک تو مدینے تو شریف لے آنے نا تے بنو نجار قبیلے دیاں بچیاں نجار قبیلہ کون سی نبی پاک دے پردادا حضرت ہاشم دی اس قبیلے دے اندر شادی ہوئی سی حضور دے پردادا حضرت ہاشم دی اس قبیلے دے اندر شادی ہوئی سی یعنی نبی پاک دی پردادی بنو نجار قبیلے دی سی مدینہ پاک دی رہن والی سی سرکار جدو جلوہ گر ہوئے نا تے حضور دی خبر ہوئی سیدنا صدیق اکبر نال نے ہجرت دی رات ہے اور بچیاں نو پتا چلیا مدینے والیاں مسلماناں نو پتا چلیا ننیاں بچیاں ہاتھ دے اندر دف لے کے نا تے حضور دے استقبال واسطے کھڑیاں جدو کملی والے آقا دی سواری جنوب والے پاسوں مدینہ پاک دی حدود اندر داخل ہوندی ہے نا تے سواری دے قدمین دے نال قدمہ دے نال لگن والی مٹی جدو اٹھی مدینے والیاں نو پتا چلیا کہ حضور آ گئے نے تے انہاں بچیاں نے پڑھیا طالع البدر علینا ساڈے اُتے 14ویں دا چن چڑھ گیا ہے واجبت شکر علینا تے ساڈے تے ضروری ہے کہ اسی رب دا شکر ادا کریے کیونکہ انہیں سانو اپنا حبیب عطا کر دیا حضرت نا قبلہ اکبر بادشاہ دے دو مصاحب گزرے نے ابو الفضل تے فیضی یہ دووے پران تے انہاں ہی اکبر بادشاہ نو گمراہ کیتا سی عالم چنگے تکڑے یہ جڑا فیضی ہے نا انہیں قرآن دی بے نکتہ تفسیر لکھی ہے اتنا بلا دا عالم تے ایک دن نا اکبر ابو الفضل تے فیضی تے خوش ہویا تے انہاں یہ جو کیتا آکھیا بھی تو محفل شکن ہے اکبر نے لقب دیتا ابو الفضل نو کہ تو محفل شکن ہے محفل چ بہ جائیں محفل جما دینا ہے محفل چ اٹھ دیں محفل اٹھا دینا ہے محفل شکن محفل توڑن والے دا لقب دیتا بھئی بڑا رونقی بندہ ہے علم والا بندہ ہے لوگ دی گل تو بور نہیں ہوتے یہ لقب دیتا نا بادشاہ نے ابو الفضل نو تے وقت گزریا ابو الفضل نو لوگ محفل شکن دے لقب نال یاد کردے رہے ایک دن ابو الفضل جڑا ہے اپنے شاگرد تے خوش ہویا تے انہوں 20 لقب چا دیتے تو بڑا ذہین ہے فرما بردار ہے شاگرد آکھن لگا کہ استاد جی مینوں بس بادشاہ والا ایک لقب دے دیو تے باقی 20 لقب اپنے کول رکھو راجہ صاحب ذرا میرے ویکھو بزرگاں تھک گئے ہونے نے توجہ او 20 لقب جڑے تساں مینوں دتے نے استاد جی اے کول رکھو تے جیڑا لقب تانوں بادشاہ نے دتا ہے نا او مینوں دے دیو تے ابو الفضل نے جواب دیتا جیڑی شے بادشاہ دیندے نے نا او اعزاز سمجھی جاندی ہے او کول رکھی جاندی ہے او دا پاس رکھیا جاندا ہے حفاظت کیتی جاندی ہے 20 اور لے لے بادشاہ والا لقب میں تینوں نہیں دین لگا لیکن تیرے تے میرے حبیب نو اللہ نے اپنا حبیب آکھیا نا تے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک دن مزدور آیا مزدوری کرنے والا کملی والے دے ہتھاں دے نال مسافہ کیتا کملی والے نے ویکھیا مزدور دا ہاتھ ہے کھردرا ہے کھروا ہے کملی والے نے پوچھیا کی کرنا ہے یا رسول اللہ رزق حلال کما کے بچیاں نو روزی کھلانا میرے کریم نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ دی بارگاہ دے اندر اوہی بندہ رب دا حبیب ہے جیڑا اپنے بچیاں نو نیک روزی کھواندا ہے نبی پاک نو اللہ نے اپنا حبیب آکھیا میرے نبی نے مزدور نو حبیب اللہ بنا چھڑیا ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی آتے کملی والے نے مزدور نو حبیب اللہ بنا چھڑیا تاں یسی اس محبوب دا ذکر کرنے جدی بارگاہ دے اندر آن والا سلیمان من اہل البیت بن جاندہ ہے جدی بارگاہ چاون والا ابو بکر صدیق اکبر بن جاندہ ہے جدی بارگاہ دے اندر آن والا حبشے دا بلال بن رباح
بلال حبشی مؤذن رسول بن جاندا ہے۔ حضرت زید شام جدو بچیاں نے نبی پاک دی سواری ویکھی تے حفیظ جلندری نے دا ترجمہ کیتا، او میں ترجمہ کر کے تے انشاءاللہ کلوز کرنا، سارے آکھو سبحان اللہ۔ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام دے اندر ترجمہ کیتا، جنوبی سمت سے اٹھا کوئی نوری غبار آخر، اور سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادہ للہ عطائی کی دعائیں تھیں، اور نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغموں کی آواز آتی تھی، کہیں ننھی سی بچیاں پیار سے وہ دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مل کے جھنڈے بنا کے نبی کریم دی ولادت لمحہ ذرا اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، مل کے کہنا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ شیر بکری نو مبارک دیندا ہے، بکری شیر نو مبارک دیندی ہے، نی بکری ہے جتھے شیر نو تک لینی ہے توڑا لا دینی ہے۔ اج کی بنیائی تے بکری بھی بول کے آندی ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال۔ کنجوسی نہیں کرنی، آخری لمحہ مل کے کہنا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آسمانوں نو رنگ روگن کر دیتا گیا، وہ جنت نو سجا دیتا گیا، سورج چند ستاریاں دی روشنی دے اندر اضافہ کر دیتا گیا۔ فرشتیوں بنیا جے او جنت سجاندے پے ہو، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روگن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ آج جنت نو رنگ روگن کیوں پہ کرتے ہو؟ تے نوری بھی جواب دے دے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ آج نور والا نبی آ گیا ہے تے صاحب کتاب نبی آ گیا۔ زمانے تے خوشیاں دے بہاراں آ گئیاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ لیلا نو کسے ویکھیا نا، بادشاہ نے ویکھیا لیلا نو تے کالے رنگ دی
تے لیلا دا چرچا سنیا سی. لیلا نو لیلا بھی اس واسطے آکھیا جاندی, لیل رات نو آکھیا جاندا تے رات کالی ہوندی ہے. وہ جدو بادشاہ دی نظر پئی نا تو اس آکھا تو لیلا جدے پیچھے مجنون دیوانہ ہویا ہے, کیس مجنون ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے. مولانا روم نے دی عکاسی کیتی, گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی, تو وہ لیلا ہے. بادشاہ پوچھتا تو وہ لیلا ہے, گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی, کس تو مجنون را پریشانوں گوئی, کہ تو مجنون پریشان کیتا ہے. از دیگر خوباں تو افزوں نیستی, نی لیلا تو دوجیاں عورتاں نال زیادہ حسین تے نے. اے ترے جملے نے بادشاہ دے. گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی, کس تو مجنون را پریشانوں گوئی, از دیگر خوباں تو افزوں نیستی, تو زیادہ خوبصورت تے نے. تے لیلا دیئے گفت خامش, بادشاہ چپ ہو جا, چون تو مجنون نیستی, تو بھی تے مجنون ہے نا. بولنا یار سبحان اللہ, تو میں نو مجنون دیا کھنال تے ویکھ سے. ابو جہل ساری زندگی نبی پاک نو ویکھیا تے ابو جہل دا ابو جہل ہی رہا. ابو بکر نے ساری زندگی بھی ویکھیا, غار وچ بھی ویکھیا, اور صدیق اکبر نے انج دا ویکھیا کسے صحابی نے نبی پاک دی اتنی لمبی زیارت نہیں کیتی بلا شرکت غیرے. 3 دن تے 3 راتاں اور وہ سفر مدینہ دا, اتنی لمبی زیارت. صحابی بندا ہے زیارت نال, صحابی نبی دی صحبت نال بندا ہے, زیارت نال بندا ہے. حضرت ویسے کرنی نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکے, خیر التابعین تے ضرور نے, پر صحابی نہیں وہ ویسے کرنی. یہ مطلب صحابی ہو ہوندا جڑا نبی پاک نو من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسلمین ثم مات علی الاسلام, مسلمانی دی حالت ہے جنہیں نبی پاک نال ملاقات کی تھی وہ صحابی ہے, تے ایسے مسلمانی دی حالت ہے جنہوں موت آ جائے او صحابی ہے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم زہری اکھاں کوئی نہیں, نبی پاک دی صحبت کیش کی تھی تے صحابی رسول بن گئے. او یار جن نے زہری اکھاں نال نبی نو تکیا ہی نہیں, صرف صحبت ملی حالت ایمان, وہ ایڈا وڈا صحابی ہے جنہوں نبی پاک نے غزوہ تبوک تے جاندیاں مسلح عطا کیتا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نو نبی پاک نے مسجد نبوی دا مسلح عطا کیتا. اتنا بڑا صحابی, اکھاں کوئی نہیں, صحبت مصطفیٰ ملی, صحابی بن گیا. یار غار ابو بکر کتنا بڑا صحابی ہوئے گا, جدی صحابیت دا ذکر قرآن چاہ گیا. پتہ چلیا نبی پاک نو ویکھن واسطے صدیقی اکھ دی لوڑ ہے. جنوں ابو بکر صدیق دی اکھ جو فیضان مل جاندا ہے نا, پھر او رنگ دا کالا بھی ہوئے تے حبشے دا بلال ہوئے, کعبے دی چھت تھلے ہوندی ہے, بلال اتے چڑھ جاندا ہے. تسی آکھو گے ایک تے مولوی جان نہیں چھڑ دے, میں تو انہیں ایک عقیدے دی گل سنا. جدو حضرت بلال کعبے دی چھت تے اذان پہ پڑھ دے آن تے 2 کافر آپس سے گلاں کر لگے, آکھن لگے ویکھو نعوذ باللہ. پیر کرم شاہ صاحب نے لفظ لکھے نے, ایک کالے کلوٹے نو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دی چھت تے چاڑ چھڑے ہے. غلام سزامہ دیندے ہوندے ساں, اے غلام در غلام نسل در نسل غلام ہے, تے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے. یہ 2 کافر آپس سے گلاں کردے نے پے تے حضرت ابو سفیان, جناب ابو سفیان نبی پاک دا کلمہ پڑھ چکے نے. جمہور امت دا اتفاق اور اتحاد اس گل تے کہ حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا ہے. اس صحابی رسول نے انہاں دا نام لینا تے ادب نال لینا ہے. وہ سنی نہیں ہو سکتا جڑا حضرت ابو سفیان دے بارے تبرہ بولے, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تو خیر انہاں لے کلمہ پڑھ لیا سی, لیکن کلمے دا اظہار نہیں سی کیتا. تے انہاں دماں کافراں نو کوئی نہیں سی پتا کہ ابو سفیان وچوں مسلمان ہو گئے نے. آکھن لگے کیوں ابو سفیان بولدا کیوں نے, ویکھ بلال نو تے چاڑ چھڈیا نے. تے حضرت ابو سفیان نے جڑا اتھے جواب دیتا نا, پیر کرم شاہ صاحب نے وہ عربی عبارت بھی نوٹ کی تھی. حضور جال امت فرماندے نے
حضرت ابو سفیان آکھن لگے لا اقول شیئا، میں کوئی گل نہیں کرنی. جناب ابو سفیان آکھن لگے لا اقول شیئا، میں کوئی گل نہیں کرنی. لو تکلمت، اگر میں کوئی گل کیتی نا، لا اخبرت انی ہذہ الحصا، یہ ترجمہ تو نہ سننا ہے تو نہ جھوم جانا ہے. میں کوئی گل نہیں کرنی، کوئی کلام نہیں کراں گا. کیوں؟ اگر میں بلال دے بارے کوئی گل کیتی نا ایسی ویسی تینا روڑیاں بھی نبی پاک نو جا کے خبر دے دینی ہے. بھئی گل مزیدار ہے تے آکھو سبحان اللہ. اینا روڑیاں بھی نبی پاک نو دس دینا ہے کہ اسی انج دیاں گلاں پہ کرنے ہیں. لو جی ایک گل ہوئی، نبی پاک اتھے مسکرا پہ. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، میدان بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. انہاں روڑیاں پھر نبی پاک نے خبر دیتی، سرکار نے اس سے ٹائم حاضر کر لیا. فرمایا انہاں تینوں نے بلا کے لیا. وہ یہ تینے نبی پاک دی بارگاہ چاہے گئے، دو کافر نے ایک مسلمان نے، لیکن کلمے دا اظہار نہیں کیتا. جدو سرکار نے پوچھا نا ابو سفیان اوے حارس کی گلاں پہ کر دے سو میرے بلال دے بارے؟ آئے ہائے بولنا یار سبحان اللہ. میرے بلال دے بارے گفت لیلہ را خلیفہ کہاں توئی. لیلہ دیئے تم مجنو دی آنکھ نال کدی تک دیوں تے پھر پتہ لگدا میں کیڈا سونا. بلال کون؟ بلال جنہوں مصطفیٰ نے سینے لائے. میرے بلال دے بارے انجدیاں گلاں ایک گل کیتی نا تے حضرت ابو سفیان کہن لگے او میں تانوں آکھیا سی نبی پاک نو پتہ لگ جانا جے. نبی پاک نو پتہ لگ جانے. جدو تیرے تے میرے لاجپال نبی نے غیب والی خبر دیتی ہے تے او تو وے کافر ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، آکھن لگے او جس نبی نے زمین دے سرے بھی جان دینے، اسی کیٹے بدبختاں ساڈے کول اللہ دا حبیب آ گیا ہے. نبی پاک اینی تبلیغ کر کے گیا سا مخالفتاں کیتیاں، آج تک اسا منیا نہیں. روڑیاں منا چھڑیا کہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. لو جی اونا بھی نبی کریم دی بارگاہ دی اندر عرض کیتی کہ سونیا کفر دی پلیتی دور کر دے وہ، اپنا غلام بنا لے وہ. تے کہن لگے حضور نصیر کرم ہو غریب آئے. ایتھے رکھ ہن بولے نے چھنی والے اچھی آکھو سبحان اللہ. حضور نصیر کرم ہو غریب اللہ بھی جڑا تواڈے جو نبی پاک دی بارگاہ دا امیر ہے او چپ رہے، جڑا حضور دی بارگاہ دا عاجز اور غریب ہے وہ بولے گا. مل کے کہنا حضور نصر کرم ہو، حضور نصر کرم ہو غریب خدا آئے نہیں ہیں نصیب لائے، خدا آئے. بھئی جے ساڈے واسطے چندو اسی نبی نو من دینا، اسی بلال نو گلاں کر دیں، اسی دین اسلام نو گلاں کر دیں. حضور نظر کرم ہو غریب
آئے ہیں خدا نہیں ہے نصیب لائے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ ایک گل میرے موضوع نال جڑ گئی ہے، سبل السلام، جیڑا میری راہ، سلام تو مراد ہے اللہ دی ذات ہے۔ حضور جلال امت نے لکھا ہے سلام اللہم انت السلام و منک السلام، یا اللہ تو ہی سلام ہے تے تیری طرف ہی سلام ہے۔ حضور پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں السلام تو مراد اللہ دی ذات ہے، کیوں؟ میرے نبی دی اتباع کر کے جیڑا اللہ تک چلا جائے نا وہ پھر انیریا چ نہیں رہندا، ان دے واسطے کی قرآن آندا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میرا نبی انہوں ہنیریاں چ کڈ کے روشنیاں تے وچ لے آندا ہے۔ او یار جیڑا نبی ہنیریاں دے وچ ڈوبے ہوئے کافراں نوں روشنی عطا کر دے، او نبی آپ نور کیوں نہیں؟ او دا سراپا نور، او دا اٹھنا نور، او دا بیٹھنا نور، او دے جسم دا ذرہ ذرہ رواں رواں نور، نور نالا نور۔ نور دے اتے بڑی لمبی باس، بہت لمبی باس ہے، کئی آندے نے تسی سننی جڑے ہو نا نور من نور اللہ کیوں آندے ہو بھئی اللہ دے نور دے وچوں نور۔ میں کہ پہلا ایک الزامی جواب ہے پھر تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ میں اپنی روح دے وچوں آدم نو روح عطا کی تھی، تو کیا نعوذ باللہ آدم علیہ السلام اللہ دی روح دا حصہ بن گئے؟ بولو نہیں، ایتھے من تشریف واسطے وے، عزت واسطے وے، تبعیدیہ نہیں، جز بیان کرن واسطے نہیں۔ جڑا سنیا نے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، ایتھے نور دا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نور دا ایک جلوہ پایا، عکس جمیل پایا، او جڑا عکس جمیل ہے تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے۔ بھئی سورج دے سامنے آئینہ کریے، سنیو ذرا سمجھو اپنا عقیدہ، سورج دے سامنے شیشہ کریے تے ایک چھوٹا جا سورج شیشے چ آ جاندا ہے کہ نہیں؟ بولو آندا ہے نا؟ ہن او وڈا سورج آپ دے کمرے دے وچ داخل ہو نہیں سکدا، اس وڈے سورج نو آئینے دے ذریعے اسی بند کمریاں دے اندر داخل کرنے او دی روشنی نو، چھوٹے آندے جنہیں شرارت کی تھی وہ آکھے سبحان اللہ، اینج کر کے آئینہ سورج دے سامنے کر کے لشکارے مار دے ہوں دے سونا، تے او آئینہ جڑا ہے او سورج ہے یا سورج سورج ہے؟ بولو بولو یار سبحان اللہ، میں نور من نور اللہ سمجھان لگا، آئینہ سورج نہیں، آئینے دا کمال ہے وے کہ انہیں سورج دا عکس اپنے اندر جذب کیتا، منعکس کیتا، تے اس عکس دی وجہ تو اللہ نے آئینے دے اندر ایک کمال رکھ دیتا کہ سورج والی خصوصیت شیشے دے اندر بھی پیدا ہو گئی۔ نور حقیقی طور تے اللہ ہی ہے، پر جدو تیرے تے میرے نبی دے سینہ بے کینہ دے اتے اس شیشے دے اتے اللہ دے نور دا عکس پیانا تے اس نور تو کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا۔ نبی دا قلب اطہر نور بنیا، پر عکس جمال خداوندی دے نال حضور ذاتی طور تے نور نہیں، جنہوں میرا رب نور آکھے وہ اللہ دی عطا نال نور ہے۔ حضرات دیت شام وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ نال جے اگر شرک نہیں نہ ہوندا تے نور من نور اللہ دے نال بھی شرک نہیں ہوندا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔